صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ آج جو آیہ مبارکہ ہم درس میں عرض کریں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے اور یہ منسوخ آیت ہے، اور اس کی جو ناسخ آیت ہے وہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے لوگو اللہ سے ڈرو، حتی تقاتے، حتیٰ کہ ڈرنے کا حق ادا کر دو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرنا اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس قدر سخت حکم ہے کہ فرمایا تم اس کا حق ادا کرو، اتنا اللہ سے ڈرو۔ اب آپ حضرات نے آیت سن لی اور اس کا ترجمہ بھی سماعت کر لیا۔ شاید ہمیں اس لیول کا ڈر دل میں نہ پیدا ہوا ہو جس لیول کا ڈر صحابہ اکرام کے دل میں پیدا ہو گئے کہ اللہ سے ڈرنا ہے اور اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اور کیسے حق ادا ہوگا اب ڈرنے کا؟ بعض مفسرین کے بارے میں یہ بھی سنا ہے کہ وہ اس آیہ مبارکہ کو لے کے اس قدر پریشان ہو جاتے تھے کہ وہ اتنا روتے کہ بعض کے رو رو کر یہاں گال کے اوپر نالیاں بن گئی ہوئی تھی۔ اب چہرے پر اس طرح نالی بننا، اس کا مطلب ہے تھوڑے بہت آنسوؤں سے تو نہیں بنتی نا، کس قدر وہ زیادہ روتے ہوں گے کہ وہ ان کی یہاں نالیاں بنی ہوئی تھی رو رو کے۔ تو اب اس حوالے سے آیت تو بہت سخت ہے کہ اللہ سے ڈرو، اتنا ڈرو کہ ڈرنے کا حق ادا کرو۔ اور یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں پر آیہ مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے آتی ہے تو صحابہ اکرام سمجھ جاتے تھے، وہ کہتے کہ جیسے ہی آمنو کا لفظ آتا ہم سمجھ جاتے کہ ہن حکم بڑا سخت آنے والا ہے۔ تقریباً 84 مرتبہ پورے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے جو آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہیں، تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جو حکم یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ نے کہا ہے، اگر وہ نیکی کا حکم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نیکی اللہ کو بڑی پسند ہے، اور اگر کسی گناہ سے روکا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کو بڑا ہی ناپسند ہے۔ تو جہاں جہاں آیت یا ایھا الذین آمنوا آئی ہے، یا تو کسی نیکی کا حکم دیا گیا ہے یا کسی گناہ سے روکا گیا ہے، اور ڈائریکٹ خطاب ہے نا ایمان والوں کو، اے ایمان والو، ڈائریکٹ خطاب۔ تو جب ڈائریکٹ خطاب ہوتا ہے تو پھر اس میں کوئی نہ کوئی سختی ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حتی تقاتے، حتیٰ کہ ڈرنے کا حق ادا کرو۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور یہ آپ کا فرمان کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ادا تو نہیں کر سکتا کبھی۔ اب اللہ کا حق کیا ہے ہم وہاں تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے، ہم تو بڑے کمزور ہیں۔ تو فرمایا بہترین طریقہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو محفوظ رکھے، اپنی زبان سے کوئی ایسے لفظ نہ نکالے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اور زبان کی حفاظت کرنا بڑا اوکھا کام ہے۔ ہم بے دریغ ہو کے چلاتے جاتے ہیں،
چغلی آئی تو وہ کر دی، غیبت آئی تو وہ کر دی، کسی کے خلاف بہتان بازی ہوئی تو وہ بھی کر دی۔ تبھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو ہونٹوں کے درمیان زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ، فرمایا اس کی ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت میں محمد تمہیں دے دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اس کی ضمانت دو کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرو گے، نہ زنا کرو گے نہ اپنی زبان کا غلط استعمال کرو گے۔ میں یہ بات پہلے بھی بارہا کر چکا ہوں کہ جب دو حکم اکٹھے ہوں تو اس کا مطلب ہے ان کی ویلیو ایک جیسی ہے۔ اب یہاں زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت دو اکٹھی باتیں ہوئی ہیں آقا کے فرمان میں۔ ہم زنا کو تو برا جانتے ہیں، کوئی اگر زنا کرے گناہ کرے تو ہم بڑا برا جانتے ہو، یہ تو زانی بندہ ہے، یہ تو زنا کرنا والا ہے، انہیں تو لاگے بھی نہیں بیٹھنا۔ کوئی زنا کرنے والا ہو تو ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے، یہ تو زانی بندہ ہے۔ تو جتنا گناہ زنا کا ہے اتنا ہی گناہ زبان کے غلط استعمال کا ہے۔ فرمان میں دو حکم اکٹھے آئے ہیں، تو ہم زنا کو تو برا جانتے ہیں، زبان کے غلط چلانے کو برا نہیں جانتے۔ تو اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ڈرنے کا حق ادا تو نہیں کر سکتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ بندہ اپنی زبان کو ذرا دھیان سے چلائے۔ اور اس آیہ مبارکہ کے بارے میں مفسرین نے بارہا کہا ہے کہ یہ منسوخ ہو چکی ہے۔ ابن کثیر کے اندر بھی یہی لکھا گیا ہے کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے وہ منسوخ ہے، کیونکہ اس قدر انسان سخت عمل کر نہیں سکتا۔ ہمارے بس میں ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ڈرنے کا حق ادا کریں، نہ ہم حق ادا کر سکتے ہیں، نہ ہم سے ہو سکتا ہے، ہم چاہ کے بھی نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو اس کے بعد صحابہ اکرام اس قدر لمبی لمبی نمازیں پڑھنے لگ گئے اور اس قدر لمبے نوافل اور سجود اور قیام کرنے لگ گئے کہ ان کے پاؤں میں ورم پڑ جاتے، اس قدر لمبی لمبی نمازیں، کیونکہ حق تو ادا کرنا تھا۔ مجھے اور آپ کو فکر نہیں ہے، لیکن صحابہ کو بڑی فکر تھی کہ حکم ہو گئے ہیں حق ادا کرو، اب کیسے حق ادا کیا جائے؟ لمبی لمبی نماز، لمبے لمبے قیام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک خبر پہنچی کہ بعض صحابہ نے تہیہ کر لیا ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں آج کے بعد جو ہے نا وہ روزہ چھوڑوں گا ہی نہیں، میں روز ہی روزہ رکھوں گا، آج کے بعد نہیں روزہ چھوڑوں گا۔ حق ادا کرنا ہے بھائی، حضور جب اتنی اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو ہم بھی حق رکھتے ہیں کہ ہم تو حضور سے زیادہ عمل کریں۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ میں جو ہے نا آج کے بعد روزانہ روزے رکھوں گا، کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا زندگی بھر۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا کہ میں سوؤں گا ہی نہیں، ساری ساری رات قیام کروں گا۔ تو یہ خبر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو فرمایا ان کو بلا کے لاؤ میرے پاس، جن صحابہ نے یہ تہیہ کیا ہے۔ وہ صحابہ آ گئے، حضور نے فرمایا بتاؤ میں نے شادی نہیں کی؟ فرمایا حضور آپ نے تو کی ہیں۔ فرمایا کیا میں کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی چھوڑتا نہیں ہوں؟ فرمایا جی حضور آپ رکھتے بھی ہیں اور نفلی روزے جو چھوڑتے بھی ہیں۔ فرمایا کیا میں رات کو سوتا نہیں ہوں؟ فرمایا حضور آپ سوتے بھی ہیں عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو فرمایا تم مجھ سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہو؟ میں تو نبی ہوں اور مجھ پر حق زیادہ ہے اور تم مجھ سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہو؟ فرمایا نہیں ایسا نہیں کرو، اپنی قسموں کو توڑو، تم لوگ شادی بھی کرو، روزے بھی رکھو، چھوڑو بھی، نوافل پڑھو بھی اور آرام بھی کرو، جسم کو آرام کی بھی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ آیہ مبارکہ آنے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بہت زیادہ عبادات کرنے لگ گئے اور رونا شروع کر دیا انہوں نے، لمبے لمبے قیام اور سجود انہوں نے شروع کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کو منسوخ کیا۔ اب آپ نے اس کا ترجمہ سمجھ لیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ڈرنے کا حق ادا کرو۔ جب یہ آیت منسوخ کی گئی
تو اس کے جو ناسخ آیت ہے، اب آپ اس میں اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے گا کہ اللہ نے کیسے اس آیت کو منسوخ کر کے اپنے بندوں کے لیے آسانی پیدا کی، اور نہ صرف آسانی بلکہ الفاظ میں بھی آسانی ہے۔ اب حکم کیا ہے؟ یہ سورۃ تغابن ہے، 28واں پارہ ہے اور اس کی آیت نمبر 16 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو جہاں تک تم سے ہو سکے، جہاں تک ہو سکے۔ الفاظ کی نرمی دیکھیے، وہاں سخت حکم تھا ڈرو، حق ادا کرو۔ تو جب دیکھا کہ اس بات کو تو صحابہ نے دل پر ہی لے لیا ہے اور لمبی لمبی نمازیں اور لمبے لمبے قیام اور سجود شروع کر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ہی بدل دیا۔ فَمَا فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، مَسْتَطَعْتُمْ، جتنے تم میں استطاعت ہے، جتنا تم سے ہو سکے تم ڈرو۔ یعنی وہ سختی کو ختم کر دیا، کیونکہ انسان ہے، بھول بھی جاتا ہے، انسان سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ اگر اسی بات کو لے کے انسان بیٹھ جائے کہ نہیں نہیں میں نے تو حق ادا کرنا ہے، تو پھر تو وہ دنیا سے بیزار ہو جائے گا اور وہ تو پھر جنگلوں میں نکل جائے گا، کیونکہ دنیا میں تو گناہ سب کچھ سامنے ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ زندگی گزارنا ہے، رشتہ داریاں بھی نبھانی ہے، یہاں پہ شادی بھی کرنی ہے، کمائی بھی کرنی ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، تو پھر حق تو ادا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے الفاظ کو اس قدر نرم کر دیا، فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو تم اللہ سے ڈرو جتنی تم میں استطاعت ہے، یا جتنا تم سے ہو سکے تم اللہ سے ڈرو۔ وَاسْمَعُوا، اور سنتے رہو، وَأَطِیعُوا، اور فرما برداری بھی کرتے رہو، وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، فرمایا کہ اللہ کی راہ میں تم خیرات بھی کرتے رہو جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی کہ اب اس قدر نرمی کر دی ہے کہ فرمایا احکام سنو بھی، سماعت کرو ان کو، وَأَطِیعُوا، اور تم لوگ اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی گزارو۔ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنی جانوں کے لیے تم لوگ خرچ بھی کرو، جتنا ہو سکے تم خرچ کرو۔ یعنی کہ ڈرنے کا ایک حق یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے، اور جس قدر ہو سکے وہ اللہ کی راہ میں دے، خیرات کرے اور اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا کہ جو شخص اپنے نفس کی حس سے محفوظ رکھا جاتا ہے وہی کامیاب ہے۔ یعنی کہ جو اپنی خواہشات ہیں جسم کی اور انسان کی تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، فرمایا اپنی خواہشات سے بس بچ کے رہو، اپنی خواہشات سے بچ کے رہو، چونکہ انسان کی خواہشات بعض دفعہ انسان کو شریعت کی حدود کو توڑنے کا حکم دیتی ہیں، تو اس سے بچو، خواہشات سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور جتنا ہو سکے تم اللہ سے ڈرو۔ اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل کی جو آیہ مبارکہ تھی آپ نے اس میں دیکھا تھا صحابہ کرام پریشان ہوئے، اللہ نے آیت کو بدل دیا، اور یہاں بھی جب اس آیت کے آنے پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی جان کو، اپنے جسم کو مشقت میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے پھر آیت کو بدل دیا، فرمایا نہیں اب تم جتنا ہو سکے اتنا ہی ڈرو۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کے عمل سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوئیں، انہوں نے کوئی عمل کیا، اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی، کیونکہ صحابہ کرام تو کر سکتے تھے، اللہ نے ان کو طاقت بھی دی تھی، ہمارے لیے بڑا مشکل تھا، ساڑھے وس دی گل کوئی نہیں سی، لیکن اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام پر اپنی کروڑوں اربوں خربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔